الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون وقال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله العظيم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه الإمام البخاري رحمه الله. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، پیارے بھائیوں، رمضان کا مہینہ شروع ہوا تھا، ایک چٹکی میں ایسے چلا گیا کہ کل آئندہ اس کے 2 عشرے ختم ہو جائیں گے اور پھر آخری عشرہ شروع ہوگا. واقعتاً رمضان کا پورا مہینہ، اس کی ہر ایک رات اور ہر ایک دن بڑا قیمتی ہے، لیکن اس کے لیے جو اس کی قدر کرے. ورنہ دن تو ان کے بھی گزرے جنہوں نے روزے رکھے، تراویاں پڑھی، نفلیں پڑھی، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ان کے بھی گزرے جنہوں نے روزے نہیں رکھے، جنہوں نے قدر نہیں کی. اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والوں کے روزوں کو قبول فرمائے، تراویوں کو قبول فرمائے، کوتاہیوں کو معاف کرے، اور جو نہیں رکھتے ان کو اللہ توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دنیا کا تاجر اگر پھل بیچتا ہے یا کوئی ایسی سبزی بیچتا ہے جس کی ایک سیزن ہوتی ہے، تو سیزن کے ختم ہوتے ہوتے وہ بہت جلدی نمٹنا چاہتا ہے کہ میں فارغ ہو جاؤں، اور خریدنے والے بھی یہ سوچتے ہیں کہ آخر میں سستا ہوگا تب خرید لیں گے. ہر ایک اپنا اپنا فائدہ سوچتا ہے، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے جو اپنے بندوں کا فائدہ سوچے کہ میرے بندوں کو فائدہ کیسے ہو جائے. اس لیے آخری عشرہ بڑا قیمتی رکھا تاکہ بندے لوٹ لے، اس کے اندر جتنی نیکیاں لوٹی جاتی ہیں. وہ عشرہ کل سے شروع ہو رہا ہے. کتنے بیچارے قبروں میں جا چکے ہیں، بڑی امیدوں کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اعتکاف کریں گے، یہ کریں گے، وہ نیکی کریں گے. آج وہ بیچارے قبروں کے اندر ہیں. میرے بھائیوں، پتہ نہیں آئندہ رمضان کہاں ہوتا ہے اور کس کو نصیب ہوتا ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے جتنے دن باقی ہے اس کی قدر کرو.
وقت کو ضائع مت کرو. نیکیوں کا یہ موسم ہے، اس میں ہوائیں چلتی رہتی ہیں، ان ہواؤں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو. گرمی کے موسم میں آدمی ایسی جگہ تلاش کرتا ہے جہاں ٹھنڈی ہوا ملتی ہے تاکہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے لگتے رہے اور گرمی کا احساس نہ ہو. یہ نیکیوں کا موسم ہے، اس لیے اپنے آپ کو پیش کرو کہ یہ نیکی میں کر لوں، وہ نیکی میں کر لوں. آخری عشرہ میرے عزیزو رمضان کا نچوڑ ہے، اور اس میں حق جل وعلا بہت زیادہ سخاوت فرماتے ہیں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری عشرے میں کچھ اعمال ایسے تھے جو پہلے 2 عشرے میں نہیں تھے. پہلے 2 عشرے میں روزہ بھی ہوتا تھا، تراویح بھی، عبادت بھی ہوتی تھی، لیکن آخری عشرے میں تو حضور گھر چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آ جاتے. آخری عشرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جس کو مسلم شریف میں نقل کیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے تھے، اتنی زیادہ اپنے آپ کو تھکاتے تھے جتنا اس عشرے کے علاوہ میں نہیں تھکاتے. کیسے تھکاتے؟ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مرقات کے اندر کہ اس امید پر کہ ہو سکتا ہے ان دنوں میں کوئی رات، ان راتوں میں کوئی رات شب قدر ہو اور وہ مجھے مل جائے، یا یہ کہ وقت کو غنیمت سمجھنے کے لیے کہ اب 10 دن باقی ہے، یہ نکل گئے تو اسی کو غنیمت سمجھ لو، فائدہ اٹھا لو، یا یہ کہ رمضان کا مہینہ حسن ختام کے ساتھ جاؤ، اچھا انجام. آخر میں تیل لگتا ہے، تیل آخر میں لگتا ہے، تو 2 عشرے کے اندر جو نیکیاں کچھ کم ہوئی ہو کاش آخری عشرے میں اور کر لیں. چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بھی دیکھی تھی اور جہنم بھی دیکھی، اس لیے آپ نیکیوں کی قیمت جانتے تھے اور امت کو بتانا چاہتے تھے کہ نیکیاں کتنی قیمتی ہے. آج ہم ان نیکیوں کو ایسے برباد کر دیتے، مفت میں برباد، لا حاصل فائدہ، کوئی فائدہ نہیں، ایسا نہیں، کوئی اس کا کوئی نتیجہ نہیں. بیٹھے ہیں 10 آدمی اور کسی کی بک کھل گئی، اب اسی پہ چل پڑے، اب نیکیوں کی برسات ہو رہی ہے دوسرے کے نام اعمال کیا. آج ہم اپنی نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، نیکیوں کی حفاظت کرو. یہ نیکیاں بہت کام آئے گی جب یہ 2 آنکھیں بند ہوگی. تو آخری عشرے میں حضور بہت زیادہ محنت کرتے. کیوں؟ شب قدر کی تلاش. شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت، 1000 مہینے. اگر ایک لگ گئی کسی کو، ایک رات وہ مل گئی تو 80 سے زیادہ سال کی عبادت ایک ہی رات میں ملی. دانا اور عقل مند آدمی تو وہ ہے کہ سال بھر لگا رہے کہ سال میں تک کہیں تو پکڑی جائے گی. لیکن اگر یہ نہیں ہو سکا تو کم از کم پورا رمضان کا مہینہ کر لیتے، اور اگر یہ نہیں ہوا ہے تو آخری عشرے کو تو چھوڑیے ہی بس. یہ نیت کر کے آج جائیں کہ کل سے اعتکاف شروع ہو رہا ہے، ہم اپنی مسجد کو بھر دیں گے اعتکاف کرنے والوں، اور 10 دن میں ایسا کچھ کر لیں گے اللہ کو منا لیں گے. ہاں، آخری عشرہ بڑا قیمتی ہے. محدثین لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے کبھی اعتکاف مس نہیں کیا.
ایک سال مس ہو گیا، دوسرے سال 20 دن کا اعتکاف کریں، 20 دن کا وہ 10 سے وہ بھی آ جائے۔ اور ہمارے یہاں منت سماجت کر کے تیار کرنا پڑتا ہے کہ بھائی بیٹھ جاؤ، بھلا تمہارا ہوگا، بیٹھ جاؤ۔ تو بعض ملکوں میں وہ حال ہے کہ بعضوں کو منع کرنا پڑتا ہے کہ بھئی جگہ نہیں، معاف کرو، اعتکاف کے لیے جگہ نہیں۔ یہ فرق ہے ہمارے درمیان اور دوسرے لوگوں کے درمیان۔ اعتکاف، اب سوچیے کہ کیسی سنت موقدہ ہے۔ فجر کی 2 رکعت سنت ہے، ہم کبھی چھوڑتے نہیں، وہ بھی سنت ہے۔ ظہر کی 4 بھی سنت ہے، بعد والی 2 بھی سنت ہے موقدہ، ہم اس کی کوشش کرتے تھے، لیکن اس اعتکاف کی سنت کو ہم نے نہیں سمجھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کے لیے کیا کرتے ہیں، آپ کا عمل کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دوسری روایت ہے بخاری شریف کے اندر، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ جب آخری عشرہ ہوتا، ماں عائشہ فرماتی ہے حضور اپنے کمر بند کو کس لیتے تھے۔ کیا مطلب؟ ازار بند جو ہوتا ہے نا، اس کو کس لیتے تھے اور اپنی رات کو زندہ کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے تھے۔ یہ آپ کا عمل تھا آخری عشرے میں۔ شد میزر، ازار بند کو کسنے کا کیا مطلب ہے؟ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد آدمی تیار ہو جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جاتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی کام کرتا ہے تو اس کام کو اچھی طرح سے اور قوت حاصل کرنے کے لیے کمر کو باندھ دیتا ہے تاکہ اس کام کو میں اچھی طرح سے کر سکوں۔ عبادت میں حضور خوب دل لگا کے عبادت کرتے تھے اور بہت زیادہ اپنے آپ کو تھکاتے تھے۔ ایک مطلب تو یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہاں اشارہ اور کنایہ کیا گیا ہے کہ بیویوں سے الگ ہو جاتے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لم یأوی الی فراشہ حتی ینسلخ رمضان، حضور اپنے بستر پر پناہ نہیں لیتے تھے یہاں تک کہ رمضان پورا ہو جاتا۔ پورا آخری عشرہ بیویوں سے دور اور اللہ سے قریب، اللہ کے گھر کے اندر دل لگا کے عبادت کرتے تھے۔ تو رمضان کے آخری عشرے میں حضور کا ایک عمل زیادہ سے زیادہ محنت کرنا، وہ اعمال جو رمضان کے دوسرے حصوں میں نہیں ہو سکے تھے یہ کرنا۔ رات کو زندہ کرنا، کیا مطلب رات کو زندہ کرنا؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں محدثین کے پوری رات جاگتے عبادت، عشاء سے لگے ہیں صبح تک۔ ہم سے اگر نہیں ہو رہا ہے، ہم لوگ کمزور ہیں، پوری رات تو جاگنے کی بات، کم از کم کچھ وقت ہی دے دیں۔ اعتکاف کے بارے میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ کچھ وقت ہی دے دے آدمی۔ اور پھر فرمایا، بعضوں نے کہا کہ حضور رات کا اکثر حصہ جاگتے، غالب اغلبی طور پر آخری عشرے میں۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے۔ اس کا یہ مطلب کہ رمضان کے دوسرے عشروں کے اندر آپ نماز بھی پڑھتے، عبادت بھی کرتے اور سو بھی جاتے تھے، لیکن جب آخری عشرہ آتا تو عورت بیویوں سے دور رہتے اور غسل کرتے
اور عشاء یعنی شام کا کھانا سحری میں کھا لے. ہمارے لیے تو یہ چیز بہت مشکل ہے، لیکن میں پڑھنے کے زمانے کا ایک تجربہ آپ کو سناتا ہوں کہ عصر کے بعد جب کھانا کھا لیتے تھے تو پھر عشاء کے بعد دھوکے آتے تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے، نیند آ جاتی. تو ہم کچھ ساتھی ایسا کرتے کہ کھانا رکھ لیتے اور رات کو 12-1 بجے کھاتے کہ اتنی دیر پیٹ خالی رہے گا تو کچھ پڑھنے کو ملے گا، ورنہ پھر نیند شروع ہو جائے گی. تو رات کو بیدار رہنے کے لیے اللہ والوں نے کیا کیا طریقے اپنائے. رات کے وقت بعد کالی مرچ منہ میں ڈال کے چباتے کہ تاکہ کچھ اس کی وجہ سے اس سے جو تیکھاپن ہے اور اس کی جو تیزی ہے اس کی وجہ سے نیند نہ آئے. ہم لوگ نیند آنے کی گولی کھاتے کیا آ جاوے جلدی. میرے بھائیو، یہ مبارک عشرہ کل سے شروع ہو رہا ہے. اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے تھے. اکیلے نہیں، عبادت بھی کرتے، گھر والوں کو بھی تیار کرتے کہ چلو عبادت کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان یوقظ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یوقظ اہلہ فی العشر الاواخر من رمضان وکل صغیر وکبیر یطیق الصلاۃ. حضرت علی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں، رمضان کے آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے اور ہر چھوٹا بڑا جو نماز کی طاقت رکھتا تھا اس کو بیدار کر دیتے کہ عبادت کرو. یہ کتنا قیمتی ہوگا. آج اتنا بچہ اگر سویا ہو یا بیوی سوئی ہو تو کہتے اس کو تھکی ہوئی ہے صبح سے شام تک کہ اس کو سوئے رہنے دو، تھکی. اور یہاں اٹھایا جا رہا ہے کہ عبادت کرو. یہ چانس ہے، یہ مبارک عشرہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کرتے تھے شب قدر کی تلاش کے لیے. اور شب قدر بہت قیمتی چیز ہے. اس کا نام قدر عربی زبان میں ایک تو عزت کے معنی میں بھی ہوتا ہے. وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے. تو یہاں قدر معنی تعظیم کے، عظمت کے ہے. ایک معنی قدر کے تنگی کے. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں رزق کو کشادہ کر کے دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں نفع تولا دیتے ہیں. نفع تولا یعنی کم کر کے دیتے ہیں. تو قدر کے ایک معنی تنگی کے ہے اور قدر کے ایک معنی تقدیر کے بھی ہے. عربی زبان کی خوبی ہے، ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں اور ہر چیز کے لیے الگ الگ لفظ بھی ہوتا ہے. بڑی خوبیاں عربی میں. تو تقدیر کے معنی اگر تنگی کے ہے تو اس کا یہ مطلب کہ فرشتے اس رات کو اتنی کثرت کے ساتھ آتے ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ آتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. تو کیا ضرورت ہے فرشتوں کو اتنا زیادہ نیچے اترنے کی؟ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے لطائف المعارف میں لکھا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں کہ تم ہی تو کہتے تھے کہ ایسوں کو پیدا کرتے ہو جو کچھ تو خون کریں گے، خون ریزی کریں گے، خون بہائیں گے زمین کے اوپر. کیونکہ جنات کا تجربہ دیکھ چکے تھے فرشتے، اس لیے فرشتوں نے اللہ سے کہا تھا کہ ان کو پیدا کیوں کرتا ہے؟ تیری تسبیح کے لیے، تیری تقدیس کے لیے تو ہم ہیں کرنے والے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جاؤ دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں. تو فرشتے کثرت کے ساتھ زمین پر آتے ہیں. محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے دنیا کے اندر کہ جیسے ہماری 2 عیدیں ہوتی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ایسے ہی فرشتوں کی بھی 2 عیدیں ہوتی ہیں، ایک شب برات اور ایک شب قدر. کہ فرشتوں کی عیدیں ایسے ہم لوگ اپنی رمضان اور بقر عید کے موقع سے جون کے جون اور ٹولے کے ٹولے نکلتے ہیں نماز کے لیے اور ایک دوسرے کی ملاقات کرتے ہیں. فرشتے بھی شب قدر اور شب برات میں بڑی کثرت سے آتے ہیں.
تو اگر قدر کے معنی تنگی ہے تو چونکہ اس رات میں فرشتے زمین پر اتنے کثرت چاہتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی، اور اگر قدر کے معنی تقدیر ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس رات کو بندوں کی تقدیر لکھتا ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں امر محکم کو لکھا جاتا ہے، جدا کیا جاتا ہے. حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فرشتے تقدیر کو، روزی کو، موت کو لکھ دیتے ہیں کہ اس سال کس کس کی روح نکالی جائے گی اور کس کس کو روزی کتنی ملے گی، کہاں سے ملے گی. تو اس لحاظ سے تقدیر کا معنی ہے. اور اگر قدر کے معنی عزت، تو اس رات کی شرافت میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ہی زیادہ قیمتی رات ہے. بخاری شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نقل کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ، اس کے اگلے گناہ سب معاف کر دیے جاتے. ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو آدمی شب قدر کو عبادت کرے گا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، اس کے اگلے گناہ معاف ہو جائیں. تو یہ شب قدر کی تلاش میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں. بہت ساری روایتیں اعتکاف کے بارے میں. ازواج مطہرات کا بھی پردہ مسجد کے قریب لگتا تھا اعتکاف کے لیے. پھر بہت زیادہ ہو گیا، حضور نے منع کر دیا، نکلوا دی. عورتوں کو گھروں میں اعتکاف کرنا چاہیے. آپ کہیں گے یار اعتکاف کریں تو کھانا پینا کون بنائے گا؟ تو شریعت کی اتنی تنگ نہیں ہے کہ آپ کو بھوکا رکھے گی. شریعت نے کہا کہ ٹھیک ہے، پکا بھی سکتی ہے، بنا بھی سکتی ہے. ہاں، ماحول پیدا کرو گھروں کا، ان کو بھی ایسا موقع دو تنہائی کا کہ وہ اللہ سے لو لگائے، اور خود بھی اللہ کے گھر میں آ کے اعتکاف کرو. جب گھر کا ماحول بناؤ گے تو پھر آپ کا نکلنا آسان ہوگا، مسجد میں اعتکاف کرنا آسان ہوگا. اور اگر ماحول نہیں بناؤ گے تو ایک دن کے لیے نکلنا بھی اور کسی جگہ جانا بھی بھاری ہوگا. اس لیے دینداری کا ماحول گھروں میں پیدا ہو. تو شب قدر کی تلاش، حضور نے درمیانی عشرے میں بھی اعتکاف کیا، پھر تیسرے عشرے میں کیا، اور صحابہ کو فرمایا، جیسے میں نے روایت نقل کی تھی اب، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تم عشر اخیرہ کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، 21، 23، 25، 27، 29، 3 راتوں میں. یہ کوئی 10 رات بھی اگر کوئی آدمی بیدار رہ جائے تو کون سی بڑی بات. ہم دنیا کے لیے کتنی قربانی دیتے. ایک مرتبہ میں انگلینڈ گیا ہوا تھا تو بلیک بن کے اندر، اس وقت دسمبر کا زمانہ تھا، رات صبح 4 بجے سے لوگ لائن میں کھڑے ہو گئے. کہا کہ آج یہاں پہ سیل لگنے والا ہے، کرسمس سیل. لائن 4 بجے سے لگی. یہ کیا بات ہے؟ کہا کہ سیل لگ رہا ہے، اس میں لائن لگی. اپنی دنیا کے لیے ہم سارے پاپڑ بیل سکتے ہیں، ساری قربانیاں دے سکتے ہیں، لیکن خدا کے لیے ہم سے قربانی نہیں دی جاتی. اگر آج ہمارے یہاں اعتکاف کا ایک رواج بن جاوے تو ہمیں نہ کہنا پڑے گا کہ بھائی ریڈو معاف کرو. آخر یہ رواج ہمارے یہاں کیوں نہیں آیا؟ اتنی بھاری سنت جس کو حضور نے مدنی زندگی میں کبھی مس نہیں کیا، اور ہمارے یہاں لوگوں کو چلوڑی کرنی پڑے کہ بھائی تو بیٹھ جا، تو بیٹھ جا. کیوں ایسا ہمارے اندر جذبہ نہیں ہوتا کہ ہم آ کے کہیں کہ بھائی ہم بیٹھیں گے؟
ہمارا گھر دور ہے لیکن ہم بیٹھیں گے، تو پھر ہمیں بھی فکر ہوگی کہ بھائی کچھ انتظام کرو ان کے لیے. جب ان کو شوق ہے تو اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے. میں نے پہلے بھی یہاں بیٹھ کر کہا کہ ہمارا دین رواجی ہے، جو چیز رواج میں چلتی ہے وہ چلتی ہے، اور جو رواج میں نہیں ہوتی وہ آتی بھی نہیں. اعتکاف کی عادت ڈالو، ہاں اپنے گھروں میں سے نکالو اپنے لڑکوں، یا خود نکلو اور بیٹھو یہاں اعتکاف کے اندر. 10 دن کوئی بہت بڑا زمانہ نہیں ہے، مختصر سا وقت ہے، اور آج کل تو دن بھی بہت چھوٹے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے ہر سال آخری 10 دن کا. عورتیں بھی اعتکاف کرتی تھی، اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتی، اپنا کھانا پکانا وہ پکا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. آپ اٹھو تو صحیح نیکی کے لیے، کتنی آسان ہے. شریعت اللہ تعالیٰ نے بہت ایزی رکھی ہے. آپ ہی نہ چاہے تو، آپ کو ہی شوق نہ ہو تو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ هو یعتکف الذنوب ویجری له من الحسنات کحامل الحسنات کلھا. اعتکاف کرنے والے کے بارے میں حضور نے فرمایا وہ گناہوں سے رکتا ہے. اعتکاف کے معنی کیا ہے؟ وقوف کے معنی اڑ جانا، کسی کی چوکھٹ پہ جا کے پڑ جانا کہ جب تک تو میرا کام نہیں کرے گا میں یہاں سے ہٹوں گا. معتکف بھی یہی کرتا ہے. پہلے تو کھانا پینا چھوڑ کے گھرے بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہا تھا، اب 20 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اب بیوی بچوں کو بھی چھوڑو، ہمارے گھر پہ آ جاؤ. اور اس کے بعد حج کا زمانہ آتا ہے، یہ بھی چھوڑ دو، ہمارے گھر وہاں آ جاؤ. یہ عشق و محبت کی بات ہے. خدا سے تعلق پیدا کرو تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ ضرور سمجھ میں آئے گی. تو حضور فرماتے ہیں کہ جو آدمی اعتکاف میں بیٹھے گا وہ تو ایک تو گناہوں سے بچ رہا ہے، دوسری بات ہے وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا. اس اعتکاف کرنے والے کے لیے ساری نیکیاں لکھی جاتی ہے. جیسے وہ اپنے اعتکاف میں نہ ہونے کی شکل میں بیماروں کی بیمار کرسی کے لیے جاتا تھا، اس کا ثواب اس کو لکھا جائے. اپنے رشتہ داروں کو ملنے جاتا تھا، ثواب ملے گا اس کو. قبرستان میں اپنے والدین کی زیارت کے لیے جاتا تھا، اس کا ثواب اس کو ملے گا. سارے ثواب اس کو اعتکاف میں بیٹھتے ہوئے نہ جاتے ہوئے بھی ملے گا، کیونکہ وہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے. اور کیوں نہیں نکل رہا؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے. حدیثوں میں آیا کہ آدمی ضرورت کے بغیر نہ نکلے. آداب ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا ہے، اعتکاف کر کے اور شب قدر کو تلاش کر کے. اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کے رکھا تاکہ تم کوشش کرتے رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات شب قدر دیکھی. آپ سوچا کہ میں بتا دوں صحابہ کہ آج کی رات شب قدر ہے، لیکن وہاں ابن حضرت اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کا جھگڑا ہو گیا. بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ دو صحابی کی لڑائی تھی اور لڑائی میں آواز اتنی زیادہ ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو انفارمیشن دینے آئے تھے وہ رہ گئی. اور اللہ کو منظور یہی تھا کہ شب قدر کو چھپا دیا جائے. تو دونوں کی لڑائی کس بارے میں تھی؟ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کا کچھ قرضہ ان کے ذمے تھا ابن ابی حضرت کے یہاں، اور وہ دے نہیں رہے. تو دونوں کی جھگڑا ہو گیا، آوازیں بلند ہو گئی. حضور نے اشارہ کیا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ کو، ایسا اشارہ کہ خدا تو کم کر دے. کہا ٹھیک ہے حضور، کہا بھی دے دے. یہ موقع نہیں دیا. حضور نے کہا اچھا بعد میں دینا آدھا. اس کے پاس آدھا تو کروایا تو اب اس کو کہا ابھی دے دے تو. یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف اور صحابہ کے درمیان اس طرح سے تعلقات کو قائم کرنا، قائم رکھنا. تو میرے بھائیوں، شب قدر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور حضور کے ارشادات کے مطابق رمضان کے آخری عشرے میں ہے، یہ بات بھی طے ہے. لیکن اس کو تلاش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور نے تو اعتکاف کر کے تلاش کیا اور امت کو بھی بتایا کہ تم لوگ اعتکاف کرو اور اعتکاف کر کے اس رات کو تلاش کرو جس کے اندر فرشتے کثرت کے ساتھ اترتے اور سلامتی رہتی ہے. اعتکاف کے اندر میرے بھائیوں
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعتکاف کا لفظ بہت ہی کھل کے یہ نہیں بتایا کہ اعتکاف کرو، اللہ کے نبی کے عمل سے بتایا کہ تمہیں اعتکاف کرنا ہے، حضور کرتے تھے، اس لیے قرآن میں اتنا آیا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم مباشرت مت کرو بیویوں کے ساتھ اس حال میں کہ تم مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ عورت سے بات کر سکتے ہیں اعتکاف، کوئی حرج نہیں، ہاں کام ہو تو بات کر سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آدمی اعتکاف میں چلا گیا بالکل کوئی خاموش رہنا ہے، بات نہیں کر سکتے، بات کر سکتا ہے ضرورت کے مطابق، لیکن اپنا زیادہ وقت ذکر میں، تلاوت میں، اور جتنی ایکسٹرا نمازیں ہیں، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، ان نمازوں میں، تلاوت قرآن میں، درود شریف میں، اور بھی تسبیحات میں آدمی لگا رہے، کبھی تو کر کے دیکھو ہے، آج کوئی مشکل نہیں ہے، میں نے جیسے کہا کیونکہ ہمارے رواج میں یہ چیز نہیں ہے، اور ہم رواجی مسلمان ہیں کہ جو چیز ہمارے رواج میں ہوگی وہ کریں گے، چاہے شریعت کچھ بھی کہتی ہے، جیسے تیجا، چالیسواں اور یہ سب چیزیں رواج میں ہے، تو سب کے لیے جانا بھی آسان، کھانا بھی آسان، اور کہیں بھی ہو اٹینڈ کرنا آسان، حالانکہ نہ کسی نبی کے لیے، نہ کسی صحابی کے لیے کسی نے تیجا کیا، چالیسواں کیا، کسی نے نہیں کیا، کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے لیے آسان ہے، اور آج کل تو اس کو کروانے کے لیے لوگ بھی تیار ہے کہ ہم دیں گے، کرو، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، دین کا مزاج سمجھو، شریعت کا مزاج سمجھو، شریعت کیا چاہتی ہے، اس لیے ہر آدمی نیت کر کے جاؤ کہ ہم بھی اعتکاف ایسے کریں گے، بیٹھیں گے اللہ کے گھر کے اندر، ہاں اتنے سال اپنے گھروں کے اندر زندگیاں گزاری، تو کبھی کچھ دن تو اللہ کے گھر میں گزارو اعتکاف کی شکل میں۔ جبکہ یہ بات ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ لوگوں نے اعتکاف کیسے چھوڑ دیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، ایک کام کرتے تھے پھر چھوڑ دیتے، ایک عمل کرتے پھر چھوڑ دیتے، لیکن اعتکاف کو تو کیا تو کرتے ہی رہے ہر سال۔ بھائی شعبان کے بارے میں روایت جب آتی ہے کہ حضور کبھی کبھی اتنے روزے رکھتے تھے، ہمیں ایسا ہوتا کہ حضور اب افطار نہیں کریں گے، اور کبھی روزے اتنے چھوڑ دیتے تھے رمضان کے علاوہ نفل روزے، ہم سوچتے کہ حضور اب روزہ ہی نہیں رکھیں گے۔ تو کبھی عمل کرنا کبھی چھوڑنا یہ نفلوں میں تو ہوتا ہے، لیکن اعتکاف میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ ہر سال کرتے رہے اعتکاف۔ تو اللہ کے نبی کو نیکیوں کی ضرورت تھی، مجھے اور آپ کو نہیں ہے۔ اللہ کا نبی اللہ کے لیے اپنا گھر چھوڑ سکتے ہیں تو کیا ہم نہیں چھوڑ سکتے؟ میرے بھائیوں، حقیقت کو سمجھو، جب تک ہم لوگ حقائق پہ نہیں آئیں، حقیقت پہ نہیں آئیں گے، وہاں تک معرفت بھی نہیں ہوگی، ریالٹی پہ جب تک نہیں آئیں گے خدا کی پہچان بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ بغیر علم کے تو خدا کو پہچان نہیں سکتے۔ تو شمع از پہ علم باید گدار کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کے خاطر تو موت کی طرف پگھلنا چاہیے، اس لیے کہ بغیر علم کے خدا کو پہچان نہیں سکتے، بغیر علم کے خدا کو پہچان نہیں سکتے۔ آخر کیوں کہا گیا کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک عالم فقیہ سمجھدار صحیح علم رکھنے والا شیطان کے اوپر 1000 عابدوں سے بھاری ہوتا ہے، کیونکہ عابد علم نہیں ہے تو کبھی اپنے عمل کو کچھ سمجھ سکتا ہے، لیکن عالم وہ اپنے علم سے اپنی کوتاہی کا اعتراف کرے گا، اقرار کرے گا۔ تو میرے بھائیوں دیکھو، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، لاسٹ ایئر اور اس سے اگلے سال 2 سال اعتکاف نہیں ہوا کووڈ کی وجہ سے اور بیماری کی وجہ سے، آج اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، کل آئندہ جو رات آئے گی، آج کی نہیں کل کی جو آئے گی، اس رات کے اعتکاف کے ایام شروع ہوتے ہیں، اس لیے یہ سمجھ کر کہ چلو 2 سال نہیں ہوا، ہم اس کے زیادہ کر لیتے ہیں، لوگ اتنے بیٹھ جاتے ہیں کہ دوسروں کی ہمت کھل جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہوتا ہے سوچتا ہے کہ یار کیا کروں، بیٹھوں یا نہ بیٹھوں، کوئی نہیں ہے، اکیلا کیا کروں گا،
نیکی کے لیے ایسا ماحول بناؤ. نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے دوستوں کو کہے کہ ہم رات کو اعتکاف کریں گے, دن میں کام پہ جائیں. وہ نفل اعتکاف ہو, ہماری رات اللہ کے گھر میں گزرے گی ذکر و اذکار کے اندر, اور دن میں اپنے کاروبار کے اندر کام میں لگیں گے. دوسرے لوگ دن میں بیٹھے رہے سنت کی نیت سے. سنت اعتکاف تو یہی ہے کہ آدمی کنٹینیو 10 دن, جتنے 9 دن اعتکاف کرنا ہے اللہ کے گھر میں رہے. لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے اس طرح تو یہ تو کر سکتے کہ آدمی رات بھر اللہ کے گھر میں اللہ کے لو لگائے اور پھر دن میں اپنے کاروبار پہ کرے. جب کام نہ ہو تو پھر مسجد میں پڑھا رہے. کرنے کے لیے میرے بھائیوں دین میں بہت راستے, آسانیاں, لیکن اگر ہم ہی نہ چاہیں تو پھر کیا کریں. تو میرے بھائیوں اعتکاف کا مطلب یہی ہے کہ آدمی اللہ کے گھر کے اندر کھڑا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا لو لگا لو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ تعالی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر اشرے کا اعتکاف کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو موت دی, وفات ہوئی, وہاں تک یہ کرتے رہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمت الخالق, مخلوق کے تعلقات کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ جڑ جانے کے لیے فکر کرنا. سارے جتنے تعلقات ہیں باہر کے اس سے الگ ہو جاؤ, اس کو کاٹ دو تھوڑے وقت کے لیے, مخلوق سے الگ ہو جاؤ کچھ دن کے لیے. کیوں بھائی؟ للاتصال, جڑنے کے لیے, ملنے کے لیے, بخدمت الخالق, اللہ کی خدمت میں رہنے. اللہ کی خدمت کیسے ہوگی؟ عبادتوں کے ذریعے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اعتکاف کے اندر آپ کو کہا جائے کہ میں آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا, اعتکاف میں بیٹھے تو بھائی جو آتا ہے پڑھو, تسبیح آتی ہے تسبیح پڑھو, زبانی صورتیں آتی ہیں وہ پڑھو. دین میں سختی نہیں. نہاد الدین یوس, یہ دین بہت آسان ہے. تم سختی کرنے جاؤ گے تو دین تم پہ غالب آ جائے گا. ولی یشاد الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا, یا تو بالکل ایسے رہو یا کم از کم قریب قریب ہو جاؤ, سختی مت کرو دین کے معاملے میں. بہت آسانی ہے. اگر ہم کرنا چاہیں تو میرے بھائیوں کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے فکر کرے, اپنے دوستوں کو تیار کریں کہ اعتکاف جب انگلینڈ جیسے ملک کے اندر 25 اور 50 نوجوان مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں, ہندوستان کے اندر 50 لڑکے گاؤں کے اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں, تو ہمارے یہاں ریکی میں 10 آدمی نہیں بیٹھ سکتے, 5 آدمی نہیں بیٹھ سکتے. یہ کیا بات ہے کہ ہم کو کسی کو فہمائش کرنی پڑتی ہے؟ ارے فضائل سب جانتے اور سمجھتے. قربانی دینی پڑے گی, نفس کے خلاف کرنا پڑے گا, اپنے مزاج کے خلاف کرنا پڑے گا. ہم اس کو تو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی عبادت ہے. نفس کے خلاف کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. رمضان کے اندر آدمی کھانا رکھا ہے لیکن کہا نہیں, دل کہتا ہے کہ یار گرمی ہے کچھ چوس لے, ٹھیک ہے کھانے اللہ کا حکم ہے, دل تو کہتا ہے اس کے خلاف کرنے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, اور یہ زندگی کے لمحات میرے بھائیوں کیا پتا کتنے لوگ جوانی میں چلے گئے, اور اتنا سوچو کہ آپ سے کم عمر میں کتنے لوگ چلے گئے. ابھی ہمیں اللہ نے زندہ رکھا, اس کا یہ مطلب کہ اللہ ہم سے کچھ نیکیاں کرانا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ کام لینا چاہتا ہے. اگر یہ چیز آپ سمجھو گے کہ یار بات تو بالکل صحیح ہے, فلاں صاحب بھی تو سوچتے تھے کہ ایک سال مجھے بھی اعتکاف کرنا ہے. کل مجھے ایک مولانا نے انڈیا سے فون پہ کہا کہ فلاں میرے ساتھ ایک پڑھنے والے سال زمانہ پڑھنے کے زمانے کا ایک ساتھی تھا, وہ 22 سال سے اعتکاف کرتا ہے اس مسجد, 22 ایئر سے آخری 10 دن کا اعتکاف کر رہا ہے, 22 سال سے وہ لوگ. اور ہم نے زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں کیا. تو پھر اللہ کی نبی کی محبت اور حضور کے تعلق کا ہم نے کون سا پاس و لحاظ رکھا؟ اس لیے میرے بھائیوں میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری یہ مسجد, ابو بکر مسجد, یہ اور بھی جتنی ہماری مسجدیں, ان مسجدوں کے اندر لوگ اعتکاف میں کثرت سے بیٹھیں, اور ایک ایسا سما بنائے کہ جس کے اندر ہماری زندگی کا رخ بدلے, ہم اللہ سے جڑ جائے, ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ پیدا ہو جائے. فکر کریں, بغیر فکر کے کوئی چیز نہیں ہوتی, اور کوشش کریں گھر والوں کو بھی کم از کم 3 دن کا اعتکاف کروائیں. میرا مقدس مہینہ ہے, کچھ قرآن کرو, ذکر کرو, تلاوت کرو. اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ, آپ حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.